خوف خدا بڑھائے گا رحمان کا کلام، جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن کی شان سلسلے میں حاضری ہے۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر شرکت کرنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ قرآن رب کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ جبریل امی علیہ السلام اس کو لے کر آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوا 23 سال کے عرصے میں بتدریج۔ اور قرآن کی شان انشاءاللہ آج آپ سنیں گے، اور غیبی خبریں قرآن کی، سورہ ہود کے فضائل بھی آپ کو عرض کیے جائیں گے۔ قرآن نے خود اپنی شان میں کیا کہا؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو قرآن پاک کی شان یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ رب کا کلام، کیونکہ اس کی حقانیت کی دلیلیں واضح ہیں۔ اس کی سچائی یعنی یہ رب کا کلام ہے، اس پر واضح اور مضبوط دلیلیں ہیں۔ یہ کتاب حق ہے، تو جیسے اندھا ہی سورج کا انکار کرے گا، تو ایسے ہی بے عقل جو ہوگا وہ اس کا انکار کرے گا۔ اور قرآن کی یہ شان بھی ہے کہ یہ ہدی للمتقین ہے، کہ تمام لوگوں کو قرآن پاک ہدایت دیتا ہے، مگر فائدہ وہ لیتے ہیں جو قرآن پر عمل کرتے ہیں، جو متقی ہیں، ہدی للمتقین۔ تو قرآن میرے رب کا کلام، سبحان اللہ۔ اور بڑی پیاری باتیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نعیمی میں لکھی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ رب کا کلام یہ کامل کتاب ہے، متقیوں کو ہدایت دینے والی۔ قرآن پاک جس ملک میں آیا، عرب میں، ان لوگوں کو اپنی زبان دانی میں، اپنی فصاحت میں، اپنی بلاغت میں بڑا ناز تھا۔ یہ دوسروں کو عجمی کہتے تھے۔ عجمی مینز گونگا، کہ ان کو تو بات ہی نہیں کرنی آتی۔ قرآن نے ان سب کو مقابلے کی دعوت دی کہ اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ، کوئی ایک آیت بنا کر لے کر آؤ، مگر کوئی مقابلہ نہیں کر سکا، کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کتاب اللہ ہے، یہ کتاب الہی ہے۔ قرآن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اب ظاہراً ان کے پاس اشاعت کا کوئی سامان نہیں ہے، مال نہیں ہے، مددگار نہیں ہے، قرابت دار نہیں ہے، والد کا سایہ اٹھ چکا، ماں بھی پردہ فرما چکی، دادا بھی چلے گئے، اور بعض قرابت دار تو جان کے بھی دشمن ہیں۔ قرآن اس دور میں نازل ہوا جب نہ ریڈیو، نہ بجلی، نہ پریس،
نہ کاغذ، نہ دوات، نہ قلم، مگر پھر بھی تھوڑی مدت میں پوری دنیا میں پھیل گیا۔ کتاب الہی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سبحان اللہ۔ قرآن جس قوم میں آیا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا، کہ یہ اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ یہ بے تہذیب قوم تھی، جنگجو قوم تھی، ڈکیت، چوریاں، زنا، خون ریزی، جنگ و جدل ان کی گھٹی میں تھا گویا کہ۔ ایسی قوم پر قرآن نازل ہوا 23 سال کے عرصے میں، بلکہ 10 سال کے عالم میں ہی، 10 سال کے عرصے میں ہی کایا ہی پلٹ دی قرآن نے۔ سبحان اللہ۔ چور پاسبان بن گئے، ڈاکو عادل و منصف ہو گئے۔ بے تہذیب قوم جو تھی، دنیا کو تہذیب سکھانے والی قوم بن گئی۔ سبحان اللہ۔ جو بے علم تھے وہ علم لدنی کے ماہر ہو گئے، ایکسپرٹ ہو گئے۔ مفتی صاحب نے لکھا تفسیر نعیمی میں کہ قرآن نے بے پڑھوں میں سے کسی کو صدیق بنا دیا، کسی کو فاروق بنا دیا، کسی کو ذو النورین بنا دیا، کسی کو حیدر بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ یہ رب کا کلام ہے۔ قرآن کی چھوٹی چھوٹی آیتیں فصاحت و بلاغت، مسائل اور حکمتوں کا سرچشمہ، سرچشمہ یعنی بہت سے مسائل اور حکمت کی باتیں اس سے نکلتی ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے قرآن پاک کے مفسر، ان کو رئیس المفسرین کہا جاتا ہے، امام المفسرین کہا جاتا ہے۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے 10,000 مسائل نکالے۔ ایک بزرگ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تقریباً 4 لاکھ ترکیبیں کی۔ ایک بزرگ نے الہاکم التکاثر، سورہ تکاثر 30ویں پارے میں ہے، اس سے بہت سے نکالے مسائل۔ قرآن جامع کتاب ہے، یہ بھی دلیل ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اور قرآن پاک کی آیات کی کشش، اٹریکشن دیکھیے کہ جو نہیں سمجھتے وہ بھی تلاوت سن کر رونے لگتے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت کرتے تو مشرکین کے بچے اور عورتیں جمع ہو جاتے اور روتے۔ قرآن پڑھا جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر کوئی درست پڑھنے والا ہو، اچھا پڑھنے والا ہو، عمدہ پڑھنے والا ہو تو غیر مسلم وجد میں آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بڑے بڑے عرب کے نامور فصیح بلیغ عالم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب اس کی تلاوت سنتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تو سن کر سجدہ کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو جس کو عقل ہے وہ قرآن کے اوصاف دیکھ کر کہے گا کہ یہ کلام الہی ہے، اس کے سچا ہونے میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جو رب کی کتاب ہے، کتاب الہی ہے، اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ قرآن کی شان، قرآن کی شان ہے کلام خدا، قرآن کی شان مرحبا مرحبا، قرآن کی شان مرحبا مرحبا، قرآن کی شان بہترین دوا ہے، شفا ہی شفا، دور ہو ہر وبا، قرآن کی شان سیدھے راستے پہ بے شک چلاتا ہے یہ، ہادی و رہنما، قرآن کی شان لا ریب منزل من اللہ کلام ہے، یہ وحی خدا، قرآن کی
شان ہے کلام خدا، قرآن کی شان ہے کلام خدا، قرآن کی شان۔ دوسرا سیگمنٹ قرآن کی غیبی خبریں۔ قرآن نے جو کچھ کہا وہ ہو کر رہا، کیوں نہ ہوتا کہ رب کا کلام ہے۔ سورہ کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ ہے سورہ کوثر، قرآن پاک کی سب سے مختصر سورت، مگر سبحان اللہ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اس سورہ کوثر کی 3 آیتوں میں 4 غیبی خبریں ہیں، 4 غیبی خبریں۔ کون کون سی؟ مختصر سورت۔ کوثر سے بہت سارے معنی علماء نے مراد لیے ہیں۔ ایک مراد یہ بھی ہے کثرت اتباع، یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے، آپ پر ایمان لانے والے، آپ کو فالو کرنے والے بہت زیادہ ہوں گے۔ یہ غیب کی خبر قرآن نے دی اور پوری ہوئی۔ دوسری غیب کی خبر اس صورت میں، مختصر صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی، قرآن نے بیان کی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی اس میں اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو تونگری عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ قربانی کر سکیں گے، کیونکہ ابتدا میں بہت آزمائش تھی، فاقے، صحابہ نے فاقے کیے، ایک ٹائم کیا، ایک کھجور پر 2 نے گزارا کیا۔ اللہ اکبر۔ ان شانئک هو الابتر۔ تیسری آیت میں 2 غیبی خبریں۔ حضور نہیں، حضور کا دشمن بے اولاد مرے گا، اس کے پیچھے اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ یہ 4 غیبی خبریں قرآن کی پوری ہوئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کی کثرت یہاں تک کہ قیامت کے دن آپ بلحاظ امت تمام نبیوں سے بڑھ کر ہوں گے۔ جنتیوں کی صفیں ہوں گی 120، 80 صفیں ہوں گی امت مصطفیٰ کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے اس دور میں، اس کے بعد اور اب تک وہی دھوم ان کی ہے۔ ماشاء اللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے مٹ گئے، اور میرے آقا کا چرچا جاری اور جاری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کثرت امت کی غیبی خبر پوری ہوئی۔ اور وَانْحَرْ، قربانی کر، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے جو غیبی خبر بتائی تھی پوری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تونگری عطا فرمائی، سبحان اللہ، اس قدر کہ آپ نے قربانی کا جانور جو حاجی مکے لے کے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہدی۔ ایک دفعہ 100 اونٹ بھیجے آپ نے قربانی کے لیے مکہ پاک میں حج کے موقع پر، اور عاص بن وائل جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں غصاخی کرتا تھا، بے اولاد مرا، اس کی نسل ختم ہو گئی، کوئی اس کا نام بھی نہیں لیتا۔ قرآن نے یہ غیبی خبر دی، پوری ہو کر رہی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سادات کرام سید پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، پاک و ہند میں، یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، دنیا بھر کے اندر سید عربوں میں شریف کہتے ہیں سادات کرام پائے جاتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے قیامت تک رہیں گے۔ تو قرآن نے جو غیبی خبریں دیں وہ پوری ہو کر رہیں، کیونکہ یہ ہے
رب کا کلام. سبحان اللہ. ہے کلام خدا قرآن کی شان، ہے کلام خدا قرآن کی شان. پیارے آقا پہ عربی میں نازل ہوا بڑا معجزہ قرآن کی شان. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ دیکھیں، رہتی دنیا تک رہے گا. قرآن میرے نبی کا معجزہ بھی ہے، اور یہ بھی آپ کا معجزہ ہے کہ آپ نے بغیر تکرار کے قرآن پاک حفظ کر لیا، نازل ہوا اور آپ حافظ قرآن ہو گئے. سبحان اللہ. یہ میرے نبی کا یہ بھی معجزہ ہے. پیارے آقا پہ عربی میں نازل ہوا ہے بڑا معجزہ قرآن کی شان. ہے شفا ہی شفا قرآن کی شان. مرحبا مرحبا قرآن کی شان. ہادی و رہنما ہے کلام خدا. مرحبا 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 مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قرآن کی شان کے اس سلسلے کا تیسرا سیگمنٹ ہے سورتوں کے فضائل. سورہ ہود کی فضیلت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ 11ویں پارے میں ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس صورت میں حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کی قوم کا واقعہ ہے، اسی نسبت سے صورت کا نام سورہ ہود رکھا گیا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے. ارشاد فرمایا مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون، سورہ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا. اللہ اکبر. غالباً یہ اس وجہ سے فرمایا کہ ان صورتوں میں قیامت کا ذکر ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا ذکر ہے، حساب کا ذکر ہے، جنت و دوزخ کا ذکر ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے یہ بات پسند ہو وہ قیامت کے دن کو اس طرح دیکھے گویا وہ نگاہوں کے سامنے ہے. قیامت کا آنکھوں دیکھا حال جو معلوم کرنا چاہے وہ سورہ اذا الشمس کورت، اذا السماء انشقت پڑھ لے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میرا گمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود کا بھی فرمایا. حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن سورہ ہود پڑھا کرو. تو سورہ ہود میں قرآن کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے کو دلیل کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے. سبحان اللہ. یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بھری ہیں، پھر تفصیل کی گئی حکمت والے خبردار کی طرف. سبحان اللہ. تو سورت آیت جدا ذکر کی گئی، علیحدہ علیحدہ نازل ہوئی. عقائد قرآن پاک میں، احکام قرآن پاک میں، مواعظ یعنی نصیحت کے باتیں قرآن میں، واقعات قرآن میں، غیبی خبریں تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں بیان کی گئیں. سورہ ہود کے اندر حضرت ہود علیہ السلام آپ کی قوم کا بھی احوال ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام ان کی قوم کا بھی واقعہ بیان کیا گیا ہے. حضرت صالح علیہ السلام جس میں اونٹنی کا معجزہ بھی امید بیان ہوگا، اور ان کی قوم ثمود کا واقعہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرشتے آپ کے مہمان ہوئے تھے، اس کا واقعہ بھی سورہ ہود کے اندر ہے. حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بھی اس سورت کے اندر ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بھی سورہ ہود میں ہے، اور حضرت موسیٰ کا فرعون کے ساتھ جو واقعہ وہ بھی اس سورت کے اندر موجود ہے. دین میں استقامت کا اس سورت میں حکم دیا گیا، اور بہت کچھ اس سورت میں بیان کیا گیا ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
خوف خدا بڑھائے گا رحمان کا کلام، جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام۔